बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। अभी तक हमने जो पिछली वीडियोस की थी उसमें हमने पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके मुताबिक हमने कुछ बात की थी। आज का मौजू जो हमने सेलेक्ट किया है वो हमने सेलेक्ट किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी या बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी। एक अंदाजे के मुताबिक जो हुकूमत के पास आदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है मर्द व ख़वातीन वो बाहर के ममालिक में रहते हैं और वहाँ पे मजदूरी करते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे खलीजी ममालिक जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान इन ममालिक में रहता है, जबकि इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में और अमेरिका में, जिसमें अमेरिका और कनाडा आ जाता है, इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है पाकिस्तानियों की रहती है। इसके अलावा पाकिस्तानी चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, मलाइशिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीकन और साउथ अमेरिका कंट्रीज़ में भी जो है वहाँ पे मुलाजमत करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। एक बात यहाँ पे आपको बताता चलें कि ये पाकिस्तानी दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ पे इनको इनके काम की वजह से, इनके टैलेंट की वजह से और जो खिदमात ये वहाँ पे उन मुल्कों में पेश कर रहे हैं उसकी वजह से उनको बड़े कदर की निगाह से देखा जाता है। उन मुल्कों की इकॉनमी में, उन मुल्कों की तरक्की में, उन ममालिक की जो है अमन व अमान में इन पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा अमल दखल पाया जाता है। पाकिस्तान के तरक्की में भी इन पाकिस्तानियों का जो बैरूनी मुल्क रहते हैं इनका बहुत अहम किरदार है। अगर हम देखें तो इनमें से बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि सिर्फ मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर के ममालिक में गए हैं, जबकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, बीवी बच्चे, माँ बाप, वो भी इधर पाकिस्तान में ही रहते हैं। तो वो जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं अपना ख़र्चा निकाल के बाकी पैसे वो अपने घर वालों को भिजवाते हैं। जबकि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं कि जो अपने अहले अयाल को अपने साथ जो है वो बैरूनी मुल्क वहाँ पे लेके गए हैं और वहाँ की नेशनलिटी भी ले रखी है। इन पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें टैलेंट की, तो इनके टैलेंट में किसी तरह की कमी नहीं है, बल्कि बाहर जाके और बाहर के ममालिक का एक्सपीरियंस लेके इनका जो टैलेंट है वो मज़ीद निखर जाता है। और वो जब पाकिस्तान में वापस आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं तो उनके पास उन ममालिक के काम करने का तजुर्बा होता है। इसकी एक रोशन मिसाल हमारे सामने अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की है। जी, आपको मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम बता रहा हूँ, जो कि हॉलैंड में काम कर रहे थे, वहाँ के एक न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉरेटरी में। जब इंडिया ने धमाके किए तो वो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए और अपना पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात पेश की और पाकिस्तान के एटम बम बनाने में उनका एक कलीदी किरदार है। पाकिस्तानी कौम हमेशा जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम की जो है वो एहसानमंद रहेगी और उनके खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। अगर हम अभी भी देख लें तो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत में किरदार अदा कर रहे हैं बहुत अहम है। अगर हम इस साल के फिगर्स उठा के देख लें तो $31 बिलियन एक्सपेक्टेड है कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो है वो तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजेंगे। इसके साथ अगर हम एक्सपोर्ट्स मिला दें जो इस साल जो है 32 से 34 अरब डॉलर रहने की तवक्को है, तो ये दोनों अगर हम पैसे मिला लें, डॉलर्स मिला लें, तो ये तकरीबन 65 अरब डॉलर्स के राउंड अबाउट जो है वो इकट्ठे होते हैं। तो ये एक दोनों मिल के इस वक्त जो पाकिस्तान का तिजारती खसारा है जो कि काफ़ी बड़ा होता, अगर हमारे ये बैरूनी मुल्क पाकिस्तान अपनी रकूम ना भिजवाते तो जो है वो काफ़ी पेचीदा सूरत हाल होती। अभी भी सूरत हाल अच्छी नहीं है, लेकिन बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र की वजह से हुकूमत पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होता है। इनकी जो टैलेंट है, इनकी जो पोटेंशल है, इसको टैप करना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ अभी चीज़ें रखूँगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से ये बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी यहाँ पे हमारे मुल्क में जो है वो हमारे मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, उनको वो जहाँ पे भी दुनिया में रहे वो यही चाहते हैं कि हमारा एक घर पाकिस्तान में भी हो
اور وہ گھر ایسا ہو کہ اس پہ کوئی قبضہ نہ کر سکے. بدقسمتی سے یہ پاکستانی جب باہر جاتے ہیں تو ان کے جائیدادوں پہ اور ان کے گھروں پہ یہاں پاکستان میں قبضے ہو جاتے ہیں, اور ان قبضے کو چھڑانے کا کوئی بھی انتظام نہیں ہوتا. یہ بہت ظلم ہوتا ہے ان پاکستانیوں کے ساتھ. تو اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے, ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں جس میں اسلام آباد آتا ہے, جس میں کراچی ہے, لاہور ہے, اس کے علاوہ پشاور ہے, حیدرآباد ہے, کوئٹہ ہے, جو بڑے شہر ہیں, ان بڑے شہروں میں اگر کچھ مخصوص پلاٹ یا مخصوص سوسائٹیاں بنائی جائے اور صرف اوورسیز پاکستانی کے لیے, اور اس میں یہ انشور کیا جائے کہ ان پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکے گا, تو وہاں پہ ہم بہت بڑا ایک جو ہے وہ سرمایہ کاری ہمارے بیرونی ملک پاکستانی ان گھروں میں کرنے کے لیے تیار ہوں گے. فلیٹس دیے جائیں, گھر دیے جائیں, ولاز دیے جائیں, جو ہے فارم ہاؤسز دیے جائیں, جن کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ان کو وہ آفر کیا جائے اور وہ اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز ہیں, یہاں پہ ہمارے جو لوکل لوگ کام کرتے ہیں, ایک پلیٹ فارم اگر ہم یہاں پہ مہیا کر دیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹر کا کام کریں, اور ہمارے جو لوگ یہاں پہ کوئی انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں وہ اگر بیرونی ملک پاکستانی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پارٹنرشپ کی بنیاد پہ, تو وہاں پہ یہ ایک بہت زبردست قسم کا ایک پلیٹ فارم مہیا ہو سکتا ہے, اور ہمارا ملک 1-2 سال کے اندر ہی بہت زیادہ جو ہے انڈسٹریلائزیشن یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. تیسری چیز ہے ایگریکلچر. یہ دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں ہمارے بیرونی ملک پاکستانی, وہاں کے انوائرمنٹ, وہاں کی ٹیکنالوجی اور وہاں کی خدوخال جو ہے اور وہ ان کا نالج رکھتے ہیں. تو جب یہ ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں آئیں گے تو وہاں پہ یہ اپنے ساتھ مشینری لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سیڈز یا بیج ہے وہ لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سوئل ٹیسٹنگ, اور اس کے علاوہ جو ہماری واٹر کنزمپشن ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے فروٹس ہیں, ہمارے ویجیٹیبل ہیں, ان کے پریزرو کے لیے ہمارے پاس, اس کے علاوہ فوڈ پروسیسنگ کے لیے. تو یہ اپنی مہارت جو ہے یہاں پہ ہمارے لوکل لوگوں کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. تو فائدہ دونوں کا ہوگا, جو باہر رہنے والے ہیں ان کا بھی ہوگا اور جو پاکستانی ہیں ان کا بھی ہوگا. اوور آل فائدہ اگر ہم دیکھ لیں تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا یا پاکستان کی ریاست کا ہوگا. اس کے علاوہ اگر ہم ان کو پیش کریں تو ان کو ملک بیسڈ پروڈکٹ جو ہے اس میں ہم ان کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کر سکتے ہیں. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے دودھ پیدا کرنے کے لحاظ سے, اور ہمارا بہت سا دودھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس کی وہ کوالٹی نہیں رہتی کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس دودھ کو ہم پریزرو کر سکیں. تو اگر ہم اپنے بیرونی ملک پاکستانیوں کو انوائٹ کریں کہ وہ آ کے اس شعبے میں سرمایہ کاری کریں, تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنے دودھ کو زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. میٹ پروسیسنگ, پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے حلال میٹ کی. پاکستان میں بہت زیادہ جانور پائے جاتے ہیں. اگر ہم اپنے بیرونی ملک پاکستانیوں کو انوائٹ کریں اور وہ آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری کرے میٹ پروسیسنگ میں, اس کو سٹور کرنے میں, اس کو پیک کرنے میں اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں, تو ہمارے ملک کی جو ایکسپورٹ ہے ان میں کافی زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر میں, کیونکہ بہت زیادہ ڈاکٹر پاکستانی باہر کام کرتے ہیں, ان کے پاس بڑا ایکسٹینسو نالج ہے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہمارے ہیلتھ سائنسز میں استعمال ہوتی ہے وہ ساری کی ساری وہ یہاں پہ ہمارے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں. ہاسپٹلس کے لیے ان کو انوائٹ کیا جائے. اس کے علاوہ پروفیسرز, بہت زبردست قسم کے پروفیسر پاکستان باہر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ان کو انوائٹ کیا جائے ایجوکیشن سیکٹر میں. اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر, ہمارے بہت زبردست جو ہے وہ آئی ٹی پروفیشنلز باہر کی دنیا میں کام کرتے ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ کولیبریشن کریں, جو ہمارے لوکل آئی ٹی انڈسٹری ہے یا جو ہمارے نوجوان ابھی جو ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے میں آگے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ اگر کولیبریٹ کریں تو ہماری جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو کہ تقریباً $3.5 ارب اس سال رہنے کی توقع ہے, تو ان کو ہم 1-2 سال کے اندر $10 ارب تک لے جا سکتے ہیں. کیونکہ اس میں جو ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پراپر گرومنگ کی ضرورت ہے, یونیورسٹی لیول پہ جو ہے پراپر ایجوکیشن, پراپر کورسز کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اپنے بیرونی ملک پاکستانیوں کو یہ چانس دیں تو وہ ہمارے ملک میں بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ یہ اپرچونٹی اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیورزم, گورنمنٹ کا فوکس, پچھلی گورنمنٹ کا فوکس تھا کہ ٹیورزم کو جو ہے پروموٹ کیا جائے. کس طرح سے پروموٹ کیا جائے, نیو جو ہمارے پاس ٹیورزم سپاٹس ہیں ان کو بنایا جائے. اب اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ چاہیے ہوگا.
ہمارے جو بیرونی ملک پاکستانی ہیں وہ پوری دنیا گھوم چکے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ کس قسم کی فیسلٹیز دیں تو کتنا کراؤڈ یا کتنے ٹورسٹ آ سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایسے ریجنز ہیں کہ جس میں ہم ٹورزمز کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اگر سمندر دیکھ لیں تو بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بیچ ٹورزم کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ناردرن ایریاز کی بات کریں یا KPK کے ناردرن بیلٹ کی بات کریں تو بہت سے ایسی ریجنز ہیں جو ابھی ڈیولپڈ نہیں ہیں، ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے صحرا ہیں جس میں ڈیزرٹ ٹورزم کو ہم جو ہے پروموٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا فوڈ ہے، ہمارے کھانے ہیں، ان کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے اور ہمارے بیرونی ملک پاکستانی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہت اہم ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اور جو ہے ان کو احساسی محرومی ان کی ختم کرنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ابھی ایک قانون پاس ہوا ہے ہماری نیشنل اسمبلی میں جس میں ان کو ووٹ کا رائٹ دیا گیا تھا، وہ ووٹ کا رائٹ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت نیگیٹو قدم ہے۔ میرے خیال میں کوئی طریقہ کار طے کر لیتے تو بہتر تھا کہ کس طریقے سے ووٹ کاسٹ کیا جائے۔ ان کے جو اپریہینشنز تھے، ان کے جو خدشات تھے وہ جائز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم جو بیرونی ملک پاکستانی جو باہر کام کر رہے ہیں ان سے ان کو ووٹ ڈالنے کا حق کمپلیٹلی چھین لے۔ یہ قسم کی زیادتی ہے۔ وہ ہمارے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ ملک اتنا ان کا بھی ہے جتنا ہمارا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو ووٹ کا حق دیں، ان کو اور فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ اپنا سرمایہ پاکستان میں لائیں اور پاکستانی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ امید ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں، سپریم کورٹ جنہوں نے ان کو رائٹ دیا تھا ووٹ کا، انہوں نے باقاعدہ گورنمنٹ کو کہا تھا کہ آپ بیرونی ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیں، تو ان کا وہ فیصلہ یا ان کا وہ آرڈر جو ہے وہ آج جو ہے وہ پامال ہوا ہے۔ افسوس ہوا ہے، لیکن اینی ہاؤ ہم جو ہے گورنمنٹ ہے ایک، اور گورنمنٹ اپنے ڈیسیشن لینے میں آزاد ہوتی ہے، ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے، اس خیال کے ساتھ کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔